السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خواہش تھی کہ وہ ایک مسجد بنوائیں، جسے آج ساری دنیا، جسے آج ہم اور آپ مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی مسجد کے حوالے سے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ اس جگہ پر، اس علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی جائے، لیکن ان کی یہ جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے، اور وہ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، یعنی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے اس خواب کو پورا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ شاید کہ آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فیوز و برکات سے نوازا تھا، ایسے کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، ہواؤں، چرند پرند، ہر چیز پر، ہر شے پر ان کی حکومت حاصل تھی۔ ہر لوگ ان کی بات مانتے تھے، انسان تو انسان، جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب مسجد اقصیٰ بنائی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو خواہش تھی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش پوری کی، یعنی جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، تو پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے جناتوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی، اور اس کام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر، جس کو ہمارے اور آپ کے زبان میں لاٹھی کہا جاتا ہے، اس پر ٹیک لگا کر اس طریقے سے کھڑے رہتے تھے کہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں۔ چونکہ جنات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے رہتے تھے، نگرانی کرتے تھے، جنات لوگ وہاں سے نہیں جاتے تھے، یعنی وہاں سے ہلتے ڈولتے نہیں تھے، اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسی عصے پر ٹیک لگا کر نگرانی کیا کرتے تھے، اور جنات بھاگتے نہیں تھے۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، اور مسلسل 10 سال تک اسی عصا پر ٹیک لگائے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام لگاتار کھڑے تھے، یعنی ان کے جسم سے روح نکل گئی تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک کو ذرا سا بھی کچھ ہوا نہیں، اور اپنے جگہ پر وہ کھڑے رہے۔ اسی طرح جناتوں کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے کام دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جنات لوگ کام جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ میں کر رہے تھے، جلدی جلدی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک نے کھا لیا، اس کو دیمک لگ گئی، اس میں گھن لگ گیا، تب وہ لکڑی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جا کے جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب تک اس مسجد کی تعمیر ہو چکی تھی۔ اس وقت تک اس مسجد کو مسجد اقصیٰ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ یہودی لوگ اسے فرسٹ ٹیمپل کہتے تھے، ہیکل سلیمانی کہا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی جو تھی وہیں پر لگتی تھی۔ اور چونکہ یہودی لوگ جو اس وقت کے تھے، وہ لوگ جادوگروں کے پیچھے بہت ہی زیادہ بھاگتے تھے، تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کے سارے راز ان سے چھین لیے تھے، اور اسے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ عراق کا ایک بادشاہ تھا جو یہودیوں کا بہت ہی بڑا دشمن تھا، اس نے پورے ہیکل کو توڑ ڈالا، صرف اور صرف ایک دیوار باقی تھی، جہاں پر آج بھی یہ یہودی لوگ جاتے ہیں، وہاں پر عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جھومتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، جسے آج کی زبان میں دیوارے گریا بھی کہا جاتا ہے اور ویسٹ وال بھی کہا جاتا ہے۔ پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے اس زمین کو حاصل کر لی۔ پھر ٹائٹس کا دور آیا جو عیسائیوں کا بہت بڑا کمانڈر تھا، اس نے یہودیوں کی جانیں لی، دنگے فساد کیے، اور اس زمین کو ہتھیا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں پر اس شخص نے، اس کمانڈر نے سیکنڈ ٹیمپل کا تعمیر کروایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا وقت آیا، ان کا دور آیا، ان کا زمانہ آیا،
تو ان کے چھوٹے سے لشکر نے اس علاقے کو فتح کیا بغیر کسی جنگ کیے ہوئے، بغیر کسی خون خرابہ کیے ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت عمر کے خوف سے، ان کے دہشت سے عیسائیوں نے ڈر کی وجہ سے سارے خزانے اور چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں پر اذان دلواتے ہیں۔ ظہر کا وقت تھا، اذان کے بعد میں نماز پڑھائی گئی، پھر اس کے بعد میں اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ مسجد اقصیٰ مسلسل لگاتار مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب فاطمی دور آیا تو فاطمی خلیفہ جو تھے بہت ہی زیادہ کمزور تھے، ان کی طاقت اتنی نہیں تھی، ان کا دہشت، ان کا خوف اتنا کسی کے دلوں میں نہیں تھا۔ تو عیسائیوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھسپیٹ کیا، اور عیسائیوں نے گھسپیٹ کر کے پھر سے مسجد اقصیٰ کی جو زمین تھی اسے ہتھیا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور مسلسل تقریباً 87 سال تک عیسائیوں نے اس پہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے رکھا تھا، اور وہاں پر نہ ہی مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیتے تھے اور نہ ہی کسی طریقے کی عبادت وغیرہ کرنے کی اجازت تھی۔ اس وقت کردستان کا ایک شہزادہ جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کے بارے میں خبر پہنچتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے وہاں سے، پھر اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ کو کسی طریقے سے آزاد کروایا جائے۔ اس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارد گرد جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب لوگ خاموش تھے، سب لوگ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی جو اس میں اپنا قدم آگے بڑھائے اور تیار ہو کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا جائے۔ سب لوگ اس پہ خاموش تھے، سب لوگ چپی سادھے ہوئے تھے، کسی کے پاس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا جائے، وہاں پر مسلمانوں کا آواجاہی بڑھے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک منبر تعمیر کروائی تھی اور قسم کھائی تھی کہ انشاءاللہ ایک دن مسجد اقصیٰ ضرور آزاد کرواؤں گا، اور مسجد اقصیٰ میں یہ منبر رکھ کر اس پہ چڑھ کر خطبہ دوں گا اور ساری دنیا کو یہاں سے پیغام دوں گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مرقد پر اللہ تبارک و تعالی گوہر باری کرے، ان کے قبر پر اللہ تبارک و تعالی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ سلام ہے، کروڑوں سلام ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوپر، جنہوں نے جانبازی کے ساتھ میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے عیسائیوں سے مقابلہ کیا اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب جنگ کی شروعات ہوئی، جو روڈ میپ کا نقشہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تیار کروایا تھا، تو ان کا مشن یہ تھا کہ 2 سے 3 سال میں فلسطین کو فتح کر لیں گے، اس علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا لیں گے۔ لیکن شاید کہ آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہزاروں کروڑوں غدار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ذرا سا فائدہ کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے دین کے ساتھ میں غداری کر بیٹھتے ہیں، اور جس کا سامنا صلاح الدین ایوبی کو کرنا پڑا تھا، صلاح الدین ایوبی کو جس کا خامیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ تقریباً 18 سال لگ گئے تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان دشمنوں سے نپٹنے میں جو مسلمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، اور مسلمان ہی کے اندر کی ساری باتیں غیروں کو بتایا کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر توڑ پھوڑ کر دیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے اپنے ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کا صفایا کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ کرنے میں تقریباً 18 سال لگ گئے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو۔ 20 ستمبر کو فلسطین کے حصے کا، مسجد اقصیٰ کے حصے کا محاصرہ کرنا شروع کیا اور 2 اکتوبر کو آپ نے اسے آزاد کروا دیا۔ کتنا کم وقت لگا مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے میں، لیکن 18 سال وہ جو ساری خراب ہو گئے، وہ صرف اور صرف جو مسلمانوں کے لباس میں غدار بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا۔
تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہی تباہ و برباد کیا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے آزاد کرانے کے بعد مسجد اقصی مسلسل مسلمانوں کے پاس ہی میں تھی، اور اس وقت تک تھی جب تک سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اس کو کمزور کیا گیا، اور دھیرے دھیرے وہاں پر یہودیوں کو بسانا شروع کیا گیا، یعنی یہودیوں کو وہاں پر بسایا گیا۔ پھر یہودیوں نے فلسطین کے اس حصے کو قبضے میں لے لیا، اور آج مسجد اقصی کے اس حصے پر یہودیوں کی آرمی، اسرائیل کی آرمی گردش کرتی ہے، اور انہی کے اندر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کی دیکھ بھال جو ہے جارڈن کر رہا ہے، لیکن سب کچھ جو ہے اسرائیلی کر رہے ہیں، صرف اور صرف جارڈن نام کے لیے ہی ہے وہاں پر، کہ جارڈن سب کچھ دیکھ بھال کر رہی ہے۔ تو یہ تھی فلسطین اور مسجد اقصی کی ایک مختصر سی تاریخ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارے حساب سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ بھی آج چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو، سیکھنے کو ملا ہو، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو سہولیت کے ساتھ میں، نوٹیفیکیشن کی شکل میں، آسانی کے ساتھ میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ حضرات اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔